ہمالیہ قسط نمبر 173۔ اسے ان پہاڑوں میں ایک نئی زندگی ملی، لیکن اس زندگی میں اسے وطن سے پیار نہیں، دشمنی کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے دیش کی حفاظت کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ خان کا کردار اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ آئیوی اور نوریز کو اس طرح تہمانہ میں چھوڑنے کا فیصلہ قطعی غیر محفوظ اور خطرناک تھا، لیکن کیا سمیٹتا، بھائی بھی تھے، ان سب کو لے کر فرار ہونا ممکن نہیں تھا، اور اس طرح اس کے فرار کی نوعیت بھی بدل جاتی، پھر تو وہ ایک پناہ گزین بن جاتا، اور اس کی غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی۔ چنانچہ وہ آئیوی اور دوسرے لوگوں کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ آیا تھا۔ پہاڑوں کی یہ سرزمین اس کے اجداد کی تھی، لیکن وہ اس سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اسے اپنی منزل کے راستے معلوم نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سے راستے اس سے اس کی مطلوبہ جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن جذبے اسے مجبور کر رہے تھے کہ سفر جاری رکھے۔ اس طویل سفر کے لیے اس نے محفوظ انتظامات نہیں کیے تھے، بس ایک وفادار گھوڑا تھا، مختصر سامان تھا، بندوق تھی، اور تا حد نگاہ برف کے ویرانے تھے۔ ابتدائی چند گھنٹوں کے سفر میں اس نے سوچا تھا کہ کسی نہ کسی آبادی پر پہنچ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر لے گا، لیکن سفر کی ابتدا کرتے ہوئے اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار گزار تھا۔ ایسا اس نے اس تصور کے ساتھ کیا تھا اگر اس کا تعاقب کیا جائے تو متعاقب اس کی سمت کے بارے میں سوچ نہ سکیں۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا، اسے احساس ہوتا گیا کہ سفر اس کی توقع سے کہیں زیادہ دشوار گزار ہے۔ برف باری کا موسم تھا، یخبستہ ہوائیں ہڈیوں کو ٹٹول رہی تھی، اور موٹا لباس ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سے زیادہ گھوڑے کی فکر تھی۔ تہمانہ سے چلا تھا تو موسم اتنا سرد نہیں تھا، لیکن 8-9 گھنٹے کے سفر کے بعد تو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے دوسری دنیا شروع ہو گئی ہو۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئی۔ تیسرا دن صبح سے ہولناک تھا۔ آسمان پر گہرے ابر کی حکمرانی تھی۔ ہوائیں بند ہو گئی تھیں، جس سے سردی میں تو کچھ کمی ہوئی تھی، لیکن موسم کے آثار اچھے نہیں تھے، اور چند گھنٹوں بعد اتنی شدید برف باری ہوئی کہ الامان الحفیظ۔ برف نے آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے تھے۔ گھوڑا برف میں دھنس گیا تھا، اور اب اس کے ایک قدم آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ نعمان خان بہزار دقت گھوڑے سے نیچے اترا، لیکن اس کی بھی کیفیت گھوڑے سے مختلف نہ ہوئی، اور اب اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمر پر موجود تھیلے کو گھوڑے پر ڈال دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب برف کی تہیں ان دونوں کے سروں سے اونچی ہو کر ان کی زندگی کا اختتام کرتی ہیں۔ گھوڑا برف کے برادے سے نکلنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش نے بے مقصد ہو کر اسے برف میں کچھ اور نیچے دھسا دیا تھا۔ نعمان خان کے وجود میں ایک ہی جان خیز کیفیت بپا تھی۔ اس وقت وہ صرف خدا کو یاد کر رہا تھا۔ ذہن سے دوسرے تصورات نکل چکے تھے، لیکن خوشبختی یہ ہوئی کہ طوفان زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا اور رک گیا۔ نعمان خان کو یہ امداد غیبی معلوم ہوئی تھی، کیونکہ اب تک زیادہ دیر نہ رہی تھی کہ وہ برف کی قبر میں دفن ہو جانے والا تھا۔ برف کی تہیں چاروں طرف جمع ہو گئی تھی۔ برف میں دھسے دھسے کافی گھنٹے گزارنے کے بعد اس نے برف کو چاروں طرف سے ہٹایا اور آہستہ آہستہ اوپر ابھرنے لگا، اور پھر گھوڑے کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ اس کوشش میں اسے کامیابی نصیب ہو گئی تھی۔ گھوڑا بری طرح مزمحل تھا۔ بہزار دقت نعمان خان نے آگے کا سفر اختیار کیا، لیکن اب اس کے راستے کی سب سے بڑی دقت وہ بڑے بڑے گڑھے تھے جن کے اوپر کائی کی مانند برف جمی ہوئی تھی، اور جو ہی ان پر بوجھ پڑتا یہ برف پھٹ جاتی اور انسان اس گڑھے میں گر کر ہمیشہ کے لیے سو جاتا۔ یہ جان لیوا برفانی گڑھے قدم قدم پر موجود تھے، اور ان سے بچ کر سفر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ برف باری بند ہونے کے بعد یخبستہ ہواؤں کا چلنا یقینی تھا۔ بدن کے اندر خون جمنے لگا، بصارت بیکار ہوتی جا رہی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ نئی مصیبت تھی، اور اس حالت میں برفانی گڑھوں کو عبور کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے ایک جگہ قیام کر لیا۔ یہ سب کچھ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا، لیکن اندرونی جذبے اسے زندہ رہنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی تو صرف ایک ہی بات زبان سے نکلتی، خداوند قدوس، میرا مقصد پورا ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی یہ زندگی تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ کئی گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد جب موسم کسی قدر خوشگوار اور صاف ہو گیا تو وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس سفر کے چھٹے دن ایک لرزہ خیز حادثہ پیش آیا۔ گھوڑا بیچارہ بس اس کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ یخبستہ ہواؤں نے اس قوی ہیکل جانور کو نعمان خان سے زیادہ تھکا دیا تھا۔ چنانچہ نعمان خان صرف ایک زندہ ساتھی کو ساتھ رکھنے کے لیے اسے اپنے ساتھ دے جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی لگامیں پکڑے آگے بڑھ رہا تھا کہ دفعتاً ایک پرشور آواز کے ساتھ برف پھٹی اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ گھوڑے کی لگام بے اختیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے بدن کو سمیٹ کر چھلانگ لگائی۔ وہ آگے کی برف پر جا پڑا تھا، مگر گھوڑا پیچھے رہ گیا تھا
اور دوسرے لمحے اس نے دیکھا گھوڑا اس گڑھے میں گر کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ وقت ایسا نازک اور خطرناک تھا کہ خود اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں تھی، کیونکہ برفانی گڑھا لمحہ بلمحہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور یہ ممکن تھا کہ اس کے نیچے پانی کا دباؤ اور بڑھ جاتا تو جس مقام پر وہ خود موجود تھا وہاں بھی اچانک گڑھا نکل آتا۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ برف رفتاری سے اٹھ کر آگے کی جانب دوڑ پڑے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن تھوڑی دور جا کر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو برفانی گڑھا اپنی جگہ رک گیا تھا۔ نعمان خان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ گھوڑے کی زندگی اب کسی طور ممکن نہیں تھی۔ وہ زمین پر چیت لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس جانور نے کسی قسم کی حیل و حجت کے بغیر یہاں تک اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ کافی دیر تک چیت لیٹے رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت بحال نہیں رہی تھی۔ خستہ حالی اور تھکن اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت سردی آہستہ آہستہ یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے بدن کی کھال اپنی جگہ چھوڑ رہی ہو۔ لباس اس کے جسم پر اس طرح چبھتا جیسے پورے جسم پر زخم ہو گئے ہوں۔ چنانچہ اب تحت نگاہ پھیلی برف کی چادر پر وہ ایک حقیر کیڑے کی مانند تنہا رہ گیا تھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکتا اپنے بدن کو گھسیٹتا وہ آگے بڑھتا رہا تھا۔ دن بھر میں بہت مختصر سے سفر طے ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں اب اس کے پاس موجود تھیں، کیونکہ خوراک کا تھیلا اس نے اپنے جسم ہی سے باندھا ہوا تھا، لیکن کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ طبیعت بوجھل سی رہتی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ برف کا یہ ویرانہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گا اور اس کی کوئی کوشش اسے زندگی کی جانب نہیں لے جا سکتی۔ مایوسی کے ان خیالات کو بار بار اس نے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن حقیقتیں اپنے بھیانک جبڑے کھولے اس کی جانب نگراں تھی۔ پھر نہ جانے وہ سفر کا کون سا دن تھا جب اس نے محسوس کیا کہ برف کی تہیں پتلی ہوتی جا رہی ہیں اور اب ان میں کہیں کہیں کوئی بھوری زمین نظر آ رہی ہے۔ اس احساس نے اس کے وجود میں ایک نئی زندگی بیدار کر دی۔ کچھ اور سفر طے کرنے کے بعد اسے سیاہ رنگ کی چٹانیں سر ابھارے کسی عظیم الشان لشکر کی مانند نظر آئی۔ ان چٹانوں میں وہ کس طرح پہنچا اسے کچھ یاد نہ تھا۔ پھر ایک سیاہ چٹان میں بنے ہوئے غار نے اسے پناہ دی اور وہ اپنے وجود کو سمیٹ کر اس چھوٹے سے غار میں داخل ہو گیا۔ یہاں گرمی تھی۔ 2 دن تک وہ بھوکا پیاسا اس غار میں پڑا اپنے بدن کو گرم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کوشش میں اسے خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید زندگی نے موت پر فتح حاصل کر لی ہے۔ خشک اور باسی خوراک نے اس کے معدے میں اتر کر اپنے بدن کی توانائی بحال کی اور اپنی ذہنی قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنے وجود پر نگاہ ڈالی تو اسے ایک عجیب و غریب شخصیت نظر آئی۔ شیو بڑھ کر داڑھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ چیتڑوں کی شکل میں لباس اس کے بدن پر جھول رہا تھا۔ یہ لباس کیسے پھٹا اور اس کی کیفیت کیوں کر ہوئی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ہاں اگر یاد تھا تو صرف ماضی جس میں اسے تلخیاں ہی تلخیاں ملی تھی، اور ان تلخیوں کا ذمہ دار اب وہ پوری طرح بادشاہ خان کو قرار دیتا تھا۔ بادشاہ خان جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے پہاڑوں میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے مقصد براری کے لیے اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ نعمان خان کے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں سوچا، بادشاہ خان دشمنی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اجنبی ہی ہو، بعض اوقات اپنا خون بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں بوڑھے خان، تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم سے انتقام لینے کا تصور تو میرے ذہن میں نہیں ابھر سکتا، کیونکہ بہرحال میرا ایک خاندانی پس منظر ہے، لیکن ہاں اب تمہیں اپنے دوستوں میں کسی قیمت شمار نہیں کروں گا، اور اگر حکومت کو یہ جاننے کی ضرورت پیش آئی کہ پہاڑوں میں سازشیں کرنے والوں کو تقویت دینے والے کون تھے تو ان میں تمہارا نام سر فہرست لیا جائے گا۔ وہ 1 ہفتے تک اس غار میں پڑا رہا تھا۔ خوراک ختم ہو گئی تھی، بھوک اور پیاس نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن اب ایک امید بن چکی تھی۔ ممکن ہے اس چٹانی علاقے کے بعد کوئی ایسی جگہ نظر آئے جہاں انسانی آبادی ہو۔ اس آبادی میں پہنچ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر اپنے مقصد کی طرف سفر کیا جائے گا۔ ہاں یہ مقصد ہی میری روح ہے، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ اور پھر ایک دن اس نے اپنی ایک کمینگاہ بھی چھوڑ دی اور آگے بڑھ گیا۔ سیاہ چٹانوں کا سلسلہ ایک پہاڑی علاقے میں جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ جہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا تھا وہاں برف کے پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی اور ندی کے کنارے جا بجا چھوٹے چھوٹے قدرتی غار بنے ہوئے تھے۔ نعمان خان نے یہاں رک کر کچھ وقت سستانے کا فیصلہ کیا، اور اس طویل ترین سفر کی پہلی رات اس نے ایک چٹان کے عقب میں آگ کی روشنی دیکھی۔ یہ روشنی دیکھ کر مسرت کی ایک لہر اس کے رگو پے میں سرایت کر گئی۔ یقیناً کوئی زیرو یہاں موجود ہے، کوئی انسان جو اسے کسی بستی کا پتہ بتا دے۔ حالانکہ سفر سے وہ تھک گیا تھا اور اب آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس آگ کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار اس کی سمجھ چل پڑا۔ آگ تک پہنچنے کے راستے خاصے مشکل تھے، لیکن ان مشکلات کو طے کرتا ہوا بالآخر اس بڑی چٹان کے نزدیک پہنچ گیا جس کے سامنے آگ روشن تھی۔ ابھی وہ چٹان سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ دفعتاً اسے ایک وحشت زدہ چیخ سنائی، جس کے ساتھ ہی فائر کی آواز کے ساتھ ایک گولی اس کے کان کو چھوتی گزر گئی۔ نعمان خان ایک دم سنبھل گیا۔ جو کوئی بھی تھا خطرناک آدمی تھا اور وحشت خیزی پر آمادہ تھا۔ اس نے چیخ کر اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی اور بولا،
सुनो सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन दूसरा फायर हुआ और गोली इसके लिबास को छूती हुई गुजर गई। अगर तीसरा फायर इसने सही समझ कर दिया तो इसके कुछ कहने से पहले ही नुमान खान मौत की आगोश में जाना पड़ेगा। चुनांचे इसने गुर्राकर अपनी राइफल संभाल ली और लपक कर एक चट्टान की आड़ ले ली। दूसरे लम्हे इसने जवाबी फायर कर दिया और इसके बाद फायरिंग का ये सिलसिला जारी हो गया। मद्दे मुकाबिल अनाड़ी नहीं था, वो चट्टानों की ओट में जगह तब्दील करके नुमान खान पर फायरिंग करता रहा। नुमान खान ने पीछे हटना शुरू कर दिया था क्योंकि इस इलाके से उसे इतनी वाकफियत नहीं थी जितनी यहाँ मौजूद शख्स को हो सकती थी। यहाँ तक कि वो दोनों उस नदी के करीब आ गए जिससे गुजरकर नुमान खान यहाँ तक पहुंचा था। नदी का पुरशोर पानी बर्क रफ्तारी से बह रहा था। यहाँ चट्टानें भी इतनी वसी नहीं थी कि इनकी आड़ लेकर बाकायदा फायरिंग की जाती रहे। नुमान खान ने अपनी राइफल की आखिरी गोली इस्तेमाल की, मगर ये गोली भी चट्टान पर पड़कर उचट गई और अब इसके पास इस शख्स से मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था। चुनांचे इसने राइफल को नाल की जानिब से पकड़ लिया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब इसका मद्दे मुकाबिल भी निकल कर सामने आए और वो इस पर हमला कर दे। दूसरी तरफ से भी फायर नहीं हुआ था। चुनांचे नुमान खान इंतजार करता रहा। इसे सरसराहटें महसूस हो रही थी। गालिबन इसका मद्दे मुकाबिल भी निहत्था हो चुका था। उसके पास एमुनेशन खत्म हो गया था। दफतन एक होलनाक धार सुनाई दी और एक वहशी सिफ्त इंसान जिसके बाल नुमान खान ही की तरह बड़े हुए थे और रात की तारीकी में उसकी कौमियत का सही अंदाजा नहीं हो सकता था, उस पर झपट पड़ा। उसने राइफल की नारी लाठी की तरह घुमाई और अगर नुमान खान फौरन बैठना चाहता तो इसके सर के चीथड़े उड़ जाते। दूसरे लम्हे वो आगे बढ़ा और नुमान खान से लिपट गया। इसके दांत नुमान खान के शाने में उतर गए थे। किसी वहशी कुत्ते की तरह इसने नुमान खान के शाने को भंबोड़ डाला और इस वक्त इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि नुमान खान भी उसकी तरह वहशी बन जाए। चुनांचे उसने हमलावर को अपने बाजू में दबोचा और अपने दांत इसकी गर्दन में पेवस करके एक खौफनाक गुर्राहट के साथ जबड़े दबा दिए। मद्दे मुकाबिल ने इसकी खोपड़ी पर एक घोंसा रसीद किया था। नुमान खान को एक लम्हे के लिए चक्कर आ गया। वो पीछे हटा और इसके बाद दोनों गुथ गए और वहशी जानवरों की तरह एक दूसरे के जिस्मों पर मुंह मारने लगे और जो हिस्सा इनके दांतों की गिरफ्त में आ जाता वो जरूर उधर जाता। फिर नुमान खान को मौका मिला तो इसने इसे जोर से धकेल दिया और गिरी हुई राइफल उठाकर उसे लाठी की तरह घुमाया। इस बार राइफल इस वहशी के शाने पर पड़ी और वो एक कराह के साथ जमीन पर गिर गया, मगर दूसरे लम्हे वो खूंखार कुत्ते की तरह गुर्राता हुआ नुमान खान पर झपटकर उसे भिगोड़ने लगा। दफतन एक पत्थर की ठोकर से वो लड़खड़ाकर गिरा और इस वक्त नुमान खान ने राइफल इसके सर पर दे मारी। इसकी होलनाक चीख फजा में देर तक गूंजती रही, लेकिन नुमान खान पागलों की तरह राइफल का कुंदा इसके सर पर मारता रहा। जरा सी देर में गिरे हुए आदमी का सर ननी ननी किरचियों के मलगूमे में तब्दील हो गया। उसकी मौत का यकीन कर लेने के बाद नुमान खान किसी थके हुए कुत्ते की तरह हाँफता हुआ बैठ गया। इसने अपनी आस्तीन से होंठ साफ किए और उठने की कोशिश करने लगा। बदिक्कत तमाम उठ सका था। इसके बाद आहिस्ता चलते हुए शख्स के करीब पहुंच गया। इसने अपनी आंखों की पूरी कुव्वत से इस शख्स के खदोखाल देखे। कोई गैर मुल्की था। उसका सफेद रंग, उखड़े उखड़े नुकूश इसकी कौमियत का एहसास दिलाते थे। मुमकिन है इसका ताल्लुक बरतानिया से हो। बहरतौर अपने बदन की पूरी कुव्वतें मुजतमे करने के बाद उसने लाश की तलाशी लेना शुरू कर दी। थोड़ी सी बरतानवी करेंसी और कुछ कागजात इसके लिबास से बरामद हुए जिन्हें नुमान खान ने अपने लिबास में ठूंस दिया। फिर उसने लाश घसीट कर नदी में डाल दी। अब उसकी बुरी हालत थी। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। चट्टान के सामने सुलगती हुई आग अब भी जानदार थी। नुमान खान के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस आग के करीब पहुंच जाए। किसी न किसी तरह वो आग के नज़दीक पहुंच गया। आग के शोलों की तपश इसे सुकून बख्श रही थी। फिर वो मरने वाले के बारे में सोचने लगा। दफतन उसे कुछ ख्याल आया, क्या वो यही मुकीम था या कहीं से सफ़र करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था? वो तन्हा था या उसके साथ और भी लोग मौजूद थे? अगर उसके साथी भी मौजूद हुए और यहाँ तक पहुंच गए तो फिर नुमान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अब तो इसके पास एमुनेशन भी नहीं रहा था। एक लम्हे उसका दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन अब इसके बदन में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि वो रात की तारीकी में किसी नामालूम समत का सफर इख्तियार करता। आग के पास वो बैठा देर तक सोचता रहा और फिर इत्तेफाक ही था कि उसकी निगाह उस चट्टान की जानिब उठ गई जिसके सामने आग रोशन थी। उस चट्टान के निचले हिस्से में खासा कुशादा सुराख नजर आया। गार इसके ज़हन ने नारा लगाया और वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो गार में दाखिल हो गया और टटोल कर आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि गार के एक हिस्से में कोई चीज के पांव से टकराई। शीशे का कोई बर्तन था जिसके पैर से टकराकर चकनाचूर हो गया था। फिर वो बैठकर हाथों से आसपास की चीजें टटोलने लगा। सबसे पहले इसके हाथ में जो चीज आई वो माचिस की डिबिया थी। इसने माचिस की तीली जलाई और यहाँ मौजूद चीजों को देखने लगा। बहुत सी चीजें थी। पत्थर के एक टुकड़े पर मोमी शम्मा नजर आ रही थी। सबसे पहले इसने मोमी शम्मा को रोशन कर दिया। अब वो आसानी से गिरदो पेश का जायजा ले सकता था।
ایک کونے میں اسے کینوس کا بڑا سا تھیلا نظر آیا اور وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ کینوس کے تھیلے میں چند جوڑے کپڑے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈائری اور ایک پستول جس کے کارتوس بھی ایک پیکٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ پستول نکال کر اس نے اس کے چیمبر چیک کیے اور سب سے پہلے 6 کارتوس پستول کی چرخی میں فٹ کرنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ پھر یہ چیزیں اپنے لباس میں ٹھونس لی۔ ڈائری کو کھول کر دیکھا لیکن شمع کی مدھم روشنی میں اس کی تحریر نظر نہ آ سکی۔ اس نے اسے بھی اپنے لباس میں رکھ لیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی تھا، مرنے والے نے اسے کچھ آسانیاں ضرور فراہم کر دی تھی۔ برف کا خوفناک جہنم پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے خیال بھی ایک بھیانک خواب کی طرح نعمان خان کے ذہن میں آتا تو اس کا بدن کانپ جاتا تھا۔ اس کے اپنے دیش میں ایسے ہولناک برف کے ویرانے موجود ہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ مغربی ممالک میں اس نے ایک طویل وقت گزارا تھا اور وہاں کے مختلف علاقے دیکھے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک علاقہ تھا۔ ایسے خوفناک علاقے کے بارے میں اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ معدہ گرم ہو گیا تو ضرورت کی تمام چیزیں یہاں موجود تھیں۔ اس نے ایک بھاری کمبل اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور کمبل کی اس گرمی سے جنت کی سیر کرانے لگی، لیکن ذہن جاگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مرنے والا آخر کون تھا، یہاں کیا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے وغیرہ سے بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بارے میں جاننے کا ذریعہ اس کے کاغذات ہی ہو سکتے تھے۔ چنانچہ نعمان خان نے اس کی ڈائری نکال لی اور شمع اپنے قریب رکھ کر اس کی ورقگردانی کرنے لگا۔ کسی پال سٹیفن کی ڈائری تھی۔ ڈائری کے درمیان کے کچھ کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے ڈائری کے چند کاغذات دیکھے۔ انوکھی باتیں تھیں، کچھ یادداشتیں، کچھ حسابات۔ اس کے علاوہ جو لفافہ رکھا ہوا تھا اس میں سے ایک تحریر نکلی جو کسی کروڈی ہاورڈ کی طرف سے اسے دی گئی تھی۔ نعمان خان اس شخص کے بارے میں ان کاغذات سے جس قدر معلومات حاصل کر سکتا تھا کرتا رہا اور اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا۔ چھوٹی چھوٹی تحریروں میں پال سٹیفن نے بہت سی یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ان یادداشتوں میں ایک لڑکی کا حلیہ بھی درج تھا۔ نام نینسی کوئن، جاپانی اور فرانسیسی نژاد، ماں جاپانی اور باپ فرانسیسی۔ ان دونوں کی مشترکہ صفات اس لڑکی میں موجود ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن خدوخال یورپین، بے حد حسین ہے اور انتہائی پھرتیلی، کسی چیتے کی طرح چاقو چوبند۔ آنکھیں چھوٹی ضرور ہیں لیکن گہری نیلی ہیں، بال سیاہ، خنجر زنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اسی طرح کی دوسری بہت سی یادداشتیں اس میں درج تھیں۔ پوری ڈائری پڑھنے کے بعد نعمان خان کو پتہ چل گیا کہ اس کا مشن کیا تھا۔ پال سٹیفن کو ہدایت تھی کہ ان پہاڑوں میں نینسی کوئن کو تلاش کرے کیونکہ اسے ان اطراف میں دیکھا گیا ہے اور وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی نعمان خان کو ایک چھوٹا سا پرچہ ملا جس پر پینسل سے ایک تحریر گھسیٹی گئی تھی۔ یہ تحریر مدھم پڑ گئی تھی لیکن اس کے نیچے کسی ایڈمنڈ گرنیب کے دستخط نظر آ رہے تھے جو صاف پڑھے جا رہے تھے۔ نعمان خان شمع کی روشنی میں پینسل کی اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے پرچہ تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں آ کر پھر وہی مسئلہ درپیش ہو گیا تھا، یعنی کسی آبادی کی تلاش تاکہ وہاں سے وہ اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر کے اپنی منزل کی جانب چل پڑے، لیکن اس قسم کے کوئی نشانات اس سے نہیں ملے تھے۔ رات کے آخری حصے میں اس نے کمبل اپنے گرد پوری طرح لپیٹا اور اس کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگا۔ برف کے ویرانے میں سفر کرتے اسے اتنی شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اس وقت ان حالات میں نیند نے فوراً ہی اس کی آنکھوں میں بسیرا کر دیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔